سعدیہ اور مائرہ کی دوستی 2 سال پرانی تھی۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے۔ سعدیہ 2 سال پہلے ہی اس علاقے میں آئی تھی۔ یہ نئی ہاؤسنگ اسکیم تھی جہاں آبادی کم تھی۔ آس پڑوس میں بہت کم گھر تھے۔ جو تھوڑے بہت پڑوسی تھے وہ آنا جانا نہیں کرتے تھے۔ مائرہ تمام دن گھر بور ہو جاتی، مگر جب سامنے والے گھر میں سعدیہ آئی تو وہ دوسرے دن ہی اس کے گھر چلی گئی۔ سعدیہ کے 2 بچے تھے، جبکہ اس کا میاں ایک ٹیلی کام کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ پھر جلد ہی ان دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ دونوں اکثر ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی، بالکل بے تکلفی والا ماحول تھا۔ ماہرہ کے 2 بچے تھے۔ اس کے میاں کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور یوں روپے پیسے کی دونوں گھروں میں کوئی کمی نہ تھی۔ ماہرہ نے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، جو بھی آتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا، مگر سعدیہ اس معاملے میں ذرا لاپرواہ تھی۔ اس کے گھر میں ہر جگہ بے ترتیبی سی پھیلی رہتی۔ بچے بھی بہت شرارتی تھے، ہر وقت اچھل کود اور ادھم مچائے رکھتے۔ وہ بھی بلائی بلائی سی پھرتی رہتی۔ وہ مائرہ کی طرف کم ہی آتی تھی، جبکہ مائرہ اکثر چلی جاتی تھی۔ مائرہ کے دونوں بچے چھوٹے تھے، اس لیے اسکول وغیرہ کا جھنجھٹ نہ تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ جانے کی عادی تھی، تو اپنا کام صبح ہی صبح نپٹا لیتی۔ پھر میاں جی کو رخصت کرنے کے بعد کھانا تیار کرتی اور سب کاموں سے فارغ ہو کر سعدیہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ وہاں وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ملتی۔ ٹیبل پر ناشتے کے برتن پڑے ہوتے، صوفوں پر بچوں کے کپڑے بکھرے پڑے ہوتے اور وہ خود سر جاڑ منہ پھاڑ کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ مائرہ اکثر اس کا ہاتھ پٹا دیا کرتی تھی، تم ماسی کیوں نہیں رکھ لیتی؟ مائرہ نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، ماسی تو میں رکھ لوں، مگر آج کل کسی پر اعتبار نہیں، اور پھر یہاں اتنی دور ماسی کہاں سے آئے گی؟ یہاں تو کسی گھر میں ماسی آتے جاتے دیکھی ہی نہیں کہ بندہ اس سے بات کرے۔ بس یار، گزارا چل رہا ہے۔ سچ پوچھو تو میرا اب دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ کیوں جی، عشق ہو گیا ہے کیا؟ مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مائرہ، ہم سے کون کرے گا عشق؟ اس کے لہجے سے اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے؟ مائرہ نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ایک ساتھ، مگر تم مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کرتی۔ تم نے آج تک مجھے غیر ہی سمجھا ہے۔ مائرہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مائرہ، پلیز ایسا مت کہو، مت جاؤ، سعدیہ مجھے روکتے ہوئے بولی۔ ایک تم ہی تو ہو جسے میں اپنا سمجھتی ہوں، تم بھی نہیں آؤ گی تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، اس نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اسے روتا دیکھ کر مائرہ پریشان ہو گئی۔ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ تو اسے ڈرا ہی رہی تھی۔ اس کے رونے سے ظاہر تھا کہ کوئی تو بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اوکے یار، میں نہیں جاتی، بس تم رو مت اور مجھے سب بتاؤ، مائرہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مائرہ یار، کتنی دفعہ سوچا کہ تمہیں بتا دوں، مگر پھر یہ سوچتی کہ اس میں اپنی ہی بدنامی ہوگی تو چپ ہو جاتی۔ دیکھو، اپنا دکھ بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مائرہ دراصل اعجاز کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں، یہ سب کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو یار؟ اعجاز بھائی نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، مائرہ نے حیرت سے کہا۔ سعدیہ کے شوہر اعجاز ڈیسنٹ اور باوقار تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ صنف مخالف کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ مجھے ایسے لگتے تو نہیں، مائرہ نے بے یقینی سے کہا۔ ایسے نہ تھے، مگر اب ایسے ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ ان کے آفس میں ہوتی ہے۔ پہلے تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ شروع میں تو مجھے شک تھا، پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، میرا شک یقین میں بدل گیا، بس تب ہی میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ پہلے میں ایسی نہ تھی، وہ خیالوں میں گم ہو گئی۔ ہم دونوں کی زندگی بہت پرسکون اور خوشگوار تھی۔ اعجاز بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی ان پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق بنی سنوری رہتی تھی۔ ہم روز گھومنے جاتے اور باہر ڈنر کرتے تھے، مگر پھر پتہ نہیں کب اور کیسے کون ان کی زندگی میں آئی اور آتے ہی میں چلی گئی۔ میرا پیار، میری چاہت، سب کچھ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ ان میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اور بچوں سے دور ہوتے جا رہے تھے، گھر سے جانے میں بہت جلدی کرتے اور واپسی پر اکثر لیٹ ہو جاتے، پوچھنے پر کام کی زیادتی کا بہانہ بناتے۔ میں بھی کب تک چپ رہتی، آخر ایک دن بول پڑی، اعجاز صاحب اتنا لیٹ کیوں آتے ہیں؟ آفس کا کام ہوتا ہے، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ کام کی زیادتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میری زبان سے نکل ہی آیا، دیکھو سعدیہ،
میں اس طرح کی باتوں کا عادی نہیں، سن لو اور اپنے کام سے کام رکھو تم، انہوں نے غصے سے کہا اور چلے گئے۔ میں تو اعجاز کا یہ روپ دیکھتی ہی رہ گئی، ان کا ایسا روکھا اور سرد انداز تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے رونا آ گیا، اسی وقت مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات کانٹے کی طرح میرے دل میں چپھ کر رہ گئی اور پھر بہت سی تلخیاں ہمارے درمیان آتی گئیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شک کے تابوت میں یقین کی آخری کیل بھی لگ گئی۔ اس روز شہر کے حالات بہت خراب تھے، شہر میں مار داڑ اور ہنگامے ہو رہے تھے۔ میں نے اعجاز کے آفس فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آفس میں ہی بند ہوں، حالات ٹھیک ہوں گے تو آ جاؤں گا، اگر زیادہ حالات خراب ہوئے تو آفس میں ہی سو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ بچوں کو سلا کر میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی، پھر بار بار انہیں فون کرنے لگی تو وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا آفس میں ہی سو گئے ہوں گے، سو میں نے دل میں ان کی خیریت کی دعائیں مانگی اور پھر سو گئی۔ میرے دل میں اس وقت شک کا کوئی بیج تک نہ تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے ان کو فون کیا تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ اعجاز کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں صبا ہوں، ان کے آفس کولیگ، اور اعجاز میرے گھر پر ہیں۔ آپ کون؟ میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں وائف ہوں ان کی، اعجاز کو فون دو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میرا تو برا حال تھا، میں اس آدمی کے لیے تمام رات پریشان رہی اور وہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہاں عیاشیاں کر رہا تھا۔ اب مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اعجاز نے آج یہ کام بھی کر دکھایا۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی جو اسے باہر منہ مارنے کی ضرورت پڑی؟ دوپہر میں جب وہ آیا تو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے سب پتہ چل گیا ہوگا۔ جب میں چپ رہی تو وہ خود ہی بولا، دیکھو سعدیہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں۔ صبا مجھے پسند ہے، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، نہ میں اسے چھوڑوں گا اور نہ تمہیں۔ وہ بہت سکون سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا گیا اور میں سنتی گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے اندر اس کے لیے موجود پیار، محبت، احساسات، جذبات سب ختم ہوتے چلے گئے۔ جب اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میں کیا کہتی؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، تم کو یہاں رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جاؤ، میں تم کو نہیں روکوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر گویا مجھ پر احسان کیا تھا اور چلا گیا اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہاں جاتی میں؟ میری خاموشی سے اعجاز کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب ہم ایک ہی چھت تلے دو اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں، مائرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ چھوڑ دو اسے، وہ نہیں سمجھے گا، سعدیہ نے کہا۔ صبا اس کے سر پر سوار ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، مائرہ نے کہا۔ اگر عورت مرد کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ وہ کوئی تیز مار ہاں ہے، اور عورت اگر اسے اگنور کرنا شروع کر دے تو وہ دم ہلاتا اس کے پیچھے آتا ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ سعدیہ نے اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ تم تو بدھو ہو اور ہمیشہ رہنا، میری بیوقوف دوست، اس نے اپنا ہرجائی پن دکھایا۔ تو تم بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، تم ڈٹ جاتی، مگر خیر چھوڑو، اب ہم دوسری چال چلتے ہیں، مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ کیسی چال؟ سعدیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہارا چکر چلواؤں گی، مطلب افیئر۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ ارے پاگل سنو تو، تم اعجاز پر ایسا ظاہر کرنا کہ کوئی ہے جو تمہیں چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں کوئی داخل ہو گیا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت خوش ہو، اور اسے ایسے اشارے دینا کہ وہ یہ سب سچ ماننے لگے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا تو پھر تماشا دیکھنا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرے تم کچھ نہیں کہتی تو وہ آزاد ہے، اس نے تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے اگنور کرنے کی۔ تم اسے مکمل طور پر اگنور کرو، پھر دیکھو۔ مگر میں کس سے افیئر چلاؤں؟ سعدیہ نے بے چارگی سے پوچھا۔ تب مائرہ نے اسے تمام منصوبہ سمجھایا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس دن اعجاز گھر آیا تو گھر کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، بچے بھی معمول سے ہٹ کر خاموش تھے، اور سب سے زیادہ جھٹکا اسے سعدیہ کو دیکھ کر لگا۔ وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ آج اس نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سعدیہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ سعدیہ نے پوچھا تو وہ جھوم پڑا۔ ہاں ہاں، وہ آج کام اتنا نہ تھا۔ وہ نظریں چراتا کمرے میں چلا گیا۔ سعدیہ نے اس کا حیران ہونا دیکھ لیا تھا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ پھر سعدیہ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اعجاز کے سامنے فون پر کسی سے بات کرنے کی ایکٹنگ کرتی، وہ اگر اس کی طرف دیکھتا تو چپ کر جاتی کہ میں پھر بعد میں آپ سے بات کروں گی، یہ کہہ کر فون بند کر دیتی۔ گھر کے کام کاج کے دوران
مسکراتے رہنا، گنگنانا اور خود بھی ہر وقت بنی سنوری رہتی۔ اعجاز یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہونا فطری تھا کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ ایک روز اعجاز گھر آیا تو سعدیہ گھر پہ موجود نہ تھی۔ وہ سخت تشویش میں تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ لاکھ اختلاف سہی مگر وہ اسے ہر جگہ بتا کر جاتی تھی اور وہ منع بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کیا پریشانی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم بچوں کے کمرے میں گیا۔ بیٹا ماما کچھ بتا کر گئی ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ نہیں ڈیڈی، بس کوئی فون آیا تھا تو ماما تیار ہو کر چلی گئیں، کہہ رہی تھیں کہ جلدی آ جاؤں گی۔ اعجاز کا دماغ کھٹکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ سعدیہ گھر میں داخل ہوئی۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اعجاز پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کہاں گئی تھی تم اتنا تیار ہو کر؟ اعجاز نے غصے سے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ کون سی دوست ہے یا کون سا دوست ہے جس سے تم اتنی رات میں ملنے گئی تھی؟ اعجاز کے لہجے میں شک ہی شک تھا۔ جو تم سمجھ لو، اور پلیز اعجاز، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اعجاز غصے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ سیدھی اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، اعجاز میں بھی اسی طرح پریشان ہوتی تھی، مگر تمہیں کہاں پرواہ تھی، کیونکہ تم مرد ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس سے مل رہی ہوں، کیوں؟ جب میں تم سے سوال کرتی تھی تب تو تم مجھے دیکھتے ہی نہیں تھے، پھر آج کیوں مجھ سے سوال کیے؟ تمہاری پریشانی، تمہارا شک، یہ سب مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ میں اپنا آپ منوا کر رہوں گی اعجاز، میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ دوسری طرف اعجاز بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ سعدیہ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے، کیونکہ چور اس کے دل میں بھی تھا، کہیں سعدیہ کسی اور میں تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اگلی صبح سعدیہ نے مائرہ کو فون پر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ واہ یار، مزہ آ گیا، دیکھا نا، میں کہتی تھی مرد خود جتنا بھی ادھر ادھر منہ مارے مگر یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے افیئر ہو۔ بس تم دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے۔ مائرہ نے کہا۔ ادھر اعجاز کی بے چینی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا اور اس کے محبوبہ صبا بھی اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے اعجاز، آج کل تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ ایک دن صبا نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، بس کام کی پریشانی ہے، اعجاز نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کیونکہ سچ بتانے میں اپنی ہی بے عزتی تھی۔ چلو آج لنچ باہر کرتے ہیں، میرا بھی دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، تھکاوٹ ہو رہی ہے، صبا نے ایک ادا سے کہا۔ نہیں آج نہیں، پھر کبھی، وہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صبا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، صبا نے سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ ڈیڈی ہمیں کہیں گھمانے لے جائیں، ہم کتنے دنوں سے باہر نہیں گئے۔ تینوں بچے باہر جانے کی ضد کرنے لگے۔ اوکے بیٹا، آپ تیار ہو جاؤ، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ تینوں بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور تیار ہونے چلے گئے۔ اعجاز کا موڈ نہیں تھا، وہ بچوں کی ضد سے راضی ہو گیا۔ سی ویو پر بچوں نے خوب موج مستی کی، اونٹ کی سواری کی اور پانی میں نہائے۔ بچے بہت خوش تھے۔ اعجاز بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سعدیہ بھی ساتھ تھی مگر اس کا دھیان میسیجز پر زیادہ تھا۔ اس کی یہ حرکت اعجاز کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔ وہ کافی غصے میں آ گیا، لیکن پبلک پلیس پر تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میسیجز پڑھتے ہوئے سعدیہ کے چہرے پر آنے والی رونق کو دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی تو ہے۔ خیر جیسے تیسے ڈنر کیا اور گھر واپس آئے۔ اس رات بھی طرح طرح کی سوچوں نے اعجاز کو سونے نہیں دیا۔ اس نے سعدیہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کا سکون اس کی نیند اڑا رہا تھا۔ وہ سوچتا رہا، اسے اپنے اندر سے آواز آنے لگی جو شاید اس کی ضمیر کی آواز تھی۔ اعجاز، قدرت تمہیں آئینہ دکھا رہی ہے۔ تمہاری بیوی نے کب تم سے بے وفائی کی تھی، کب تمہاری کسی بات سے پیچھے ہٹی، مگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس کی چاہت محبت کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ تم نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے خوش ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جان چھوٹی، کیونکہ اب تم صبا سے شادی کرنے والے ہو۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ مزید بے چین ہو گیا اور انہی سوچوں میں گم جانے کا سو گیا۔ کیونکہ نہیں آؤں گی، تم بلاؤ اور میں نہ آؤں، سعدیہ نے مسکراتے ہوئے فون پر کہا۔ یہ آواز اعجاز نے سن لی، وہ اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو گیا اور سعدیہ کی باتیں سننے لگا۔ یار کیا کروں،
میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر کہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ سعدیہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ پھر دوسری طرف سے ملنے کا وقت اور جگہ کا تعین کیا گیا۔ اوکے، اسی جگہ نہ جہاں پہلے ہم ملتے تھے۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سب سن کر اعجاز کا منہ کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سعدیہ کا گلا دبا دے، مگر ابھی وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ضبط کرتا ہوا آفس کے لیے نکل پڑا۔ راستے بھر وہ سوچتا آیا کہ آج یہ قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ آفس میں بھی سارا دن گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس کی بے چینی کو سب نے نوٹ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے یار، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا جھگڑا ہوا ہے سعدیہ سے؟ صبا نے پوچھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ یکدم غصے سے دوڑا۔ تم مجھ پر چلائے؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا۔ ہاں، اور کان کھول کر سن لو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گیٹ آؤٹ، وہ غصے سے بولا۔ تم نے مجھے گیٹ آؤٹ کہا؟ صبا غصے سے کانپ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں ہی کہا ہے، اب شکل گم کرو۔ وہ دڑام سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اعجاز کرسی پر گر سا گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت 3 بجے تھے۔ وہ فوراً آفس سے باہر آیا، گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی جہاں کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ سعدیہ کا پیچھا کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے اور کس سے ملتی ہے۔ آج وہ یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر ٹائم تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت سے انتظار کے بعد اسے سعدیہ کا چہرہ نظر آیا۔ سعدیہ آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ لائٹ گرین ساڑی میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تو اعجاز نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ہاتھ فاصلے پر گاڑی رکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ آخر 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی سی ویو کے قریب ایک ریسٹورنٹ کے باہر رک گئی۔ اعجاز نے بھی ایک طرف ہو کر گاڑی پارک کی اور دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر اندر داخل ہو گئے۔ سعدیہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اعجاز بھی ایک ایسی ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ سعدیہ کی ٹیبل پر نظر رکھ سکے اور ان کی گفتگو سن سکے۔ اس نے اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ گو اس کا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ ایسے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک پل اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے سعدیہ پر چپک ہی گئی تھیں۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، میں کب تک ویٹ کروں؟ اس کے لہجے میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ اوکے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ اعجاز کی نظریں بھی گیٹ پر جا رکیں۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بہت ضبط کیے بیٹھا تھا کہ اچانک گیٹ پر مائرہ نمودار ہوئی۔ وہ اندر آ کے پہلے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پھر سعدیہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ بہت گرم جوشی سے ملی۔ یار تو بھی نا، اب بس کر، سعدیہ نے مائرہ سے کہا۔ کیا بس کروں؟ مائرہ بولی۔ یار اعجاز بہت پریشان رہنے لگا ہے، کہیں کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھے۔ بس یہی خرابی ہے تیرے اندر، دل بڑا نازک ہے تیرا، مائرہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ یار ہاں، کیونکہ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ میری وجہ سے میرے لیے بہت پریشان ہے، بس میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتی، سعدیہ بولی۔ اعجاز یہ سب سن رہا تھا اور اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اعجاز کو دیکھتے ہی دونوں کھڑی ہو گئیں۔ آپ یہاں؟ سعدیہ کے منہ سے نکلا۔ تو یہ ہے تمہارا نیا دوست؟ اعجاز نے مائرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اعجاز میں نے یہ سب اپنا گھر بچانے کے لیے کیا، سعدیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اعجاز بھائی، مائرہ نے سعدیہ کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، آپ کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے یہ میرا آئیڈیا تھا، کیونکہ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے سعدیہ نے خود کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو ایک دن آپ کا گھر تباہ ہو جاتا۔ اعجاز بھائی، عورت اپنا گھر اور سہاگ کی سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، جیسا کہ سعدیہ نے کیا۔ اس نے اپنی نیچر سے ہٹ کر ایک ڈرامہ کیا، صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کا پیار پانے کے لیے۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ عورت سب برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اعجاز بھائی، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں جا رہی ہوں۔ سعدیہ، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ رکو مائرہ، اعجاز نے اسے آواز دی۔ مائرہ رک گئی۔ تھینک یو، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اپنی جنت کو باہر تلاش کرنے نکلا تھا، مگر وہ تو میرے گھر میں ہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔
اعجاز نے تشکر بھری نظروں سے مائرہ کو دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سوری سعدیہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو، اعجاز نے سعدیہ سے کہا۔ سعدیہ کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اعجاز کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر دونوں ایک ساتھ باہر نکل پڑے، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سعدیہ مائرہ کی بھی بہت مشکور تھی کیونکہ اس نے اس کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔